آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ چیلنج ہے۔ جی ہمیں ایک سامع کی طرف سے ایک ماخوذ ملا ہے۔ عنوان ہے مقدس نام کی پکار۔ اچھا، اور اس عنوان کے نیچے جو متن ہے وہ صرف 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ صرف 3 الفاظ؟ جی ہاں، صرف 3۔ یا علی مدد۔ اب بظاہر تو یہ بہت سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ بالکل۔ لیکن ہمیں جو پیغام ملا اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان 3 الفاظ میں مطلب معنی کا ایک پورا جہاں آباد ہے۔ اچھا، تو آج ہماری مہم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم ان 3 لفظوں سے کوئی گہری بصیرت، کوئی حیران کن نکتہ نکال سکتے ہیں؟ اور یہ چیلنج اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ یہ ہمارے کام کے بالکل برعکس ہے۔ برعکس کیسے؟ عام طور پر ہم ضخیم کتابوں اور لمبے چوڑے مقالوں سے چند کلیدی نکات نکالتے ہیں۔ صحیح۔ آج ہمیں چند الفاظ سے ایک پوری کائنات کو سمجھنا ہے۔ یہ ایک طرح سے تجزیے کا الٹا عمل ہے۔ دیکھتے ہیں یہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ بالکل۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے لفظ یا سے۔ ٹھیک ہے۔ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو مجھے انگریزی کے او یا محض کسی کو اے کہہ کر پکارنے سے زیادہ شدت محسوس ہوتی ہے۔ اس میں ایک طرح کی فوری توجہ طلب کرنے والی کیفیت ہے، جیسے آپ کائنات کو حکم دے رہے ہوں کہ وہ سنیں۔ کیا اس احساس کی کوئی لسانی بنیاد ہے؟ نہیں، آپ کا احساس بالکل درست ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ڈرامیٹک کیفیت پیدا کرنے والا آلہ ہے۔ اچھا۔ عربی اور اردو قواعد میں اسے حرف ندا کہتے ہیں، یعنی پکارنے کا حرف۔ حرف ندا؟ جی، لیکن اس کا کام صرف پکارنا نہیں ہے۔ یہ بولنے والے اور مخاطب کے درمیان تمام فاصلوں کو ایک لمحے میں ختم کر دیتا ہے۔ تمام فاصلوں کو؟ ہاں، جب آپ یا کہتے ہیں تو آپ صرف کسی کا نام نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ آپ اسے اس لمحے میں اپنے سامنے حاضر ہونے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک لسانی پل ہے جو ایک ہی جھٹکے میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ واہ، یعنی یہ محض ایک پکار نہیں بلکہ ایک طرح سے موجودگی کا مطالبہ ہے۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ایک پل کو کہیں نہ کہیں تو پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ پل ہمیں اس جملے کے مرکز تک لے جاتا ہے، علی۔ ماخذ نے خود اسے مقدس نام کہا ہے۔ اس نام کی تخصیص اس پکار کی نوعیت کو کیسے بدل دیتی ہے؟ یہ کائنات کو ایک عمومی صدا کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہیں پر بات گہری ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک مخصوص نام کا استعمال اس پکار کو عمومی سے ذاتی بنا دیتا ہے۔ ذاتی؟ جی، یہ اندھیرے میں چلایا جانے والا تیر نہیں ہے جس کا کوئی ہدف نہ ہو۔ اس کا ایک بہت واضح اور متعین ہدف ہے۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی اہم بات جو ماخذ نے مقدس کا لفظ استعمال کر کے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے والے کے ذہن میں علی صرف ایک نام نہیں بلکہ صفات کا ایک پورا مجموعہ ہے۔ مطلب طاقت، بھروسہ، ایسی چیزیں؟ بالکل۔ یہ نام طاقت، بھروسے اور شاید نجات کی علامت کے طور پر موجود ہے۔ تو جب کوئی یا علی کہتا ہے تو وہ صرف ایک شخصیت کو نہیں پکار رہا بلکہ ان تمام تصورات اور امیدوں کو آواز دے رہا ہے جو اس نام سے وابستہ ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن کیا کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ تو صرف ایک گرامر کی ضرورت ہے، جیسے کسی کا نام لینے سے پہلے اے یا ہے کہا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس متن کی بنیاد پر اس میں اتنی گہرائی موجود ہے؟ فرق نیت اور سیاق و سباق کا ہے۔ آپ دوست کو اے احمد کہہ کر پکار سکتے ہیں، لیکن یہاں تیسرا لفظ مدد پورے جملے کے وزن کو بدل دیتا ہے۔ ہاں، اچھا۔ یہ ایک عام گفتگو نہیں ہے، یہ ضرورت کے وقت کی گئی ایک التجا ہے۔ صحیح۔ جب آپ مدد مانگ رہے ہوں تو آپ کے الفاظ رسمی نہیں رہتے، وہ آپ کی شدید ترین ضرورت کا اظہار بن جاتے ہیں۔ اس لیے یا یہاں محض گرامر نہیں بلکہ اس رشتے کی فوری نوعیت کا اشارہ ہے۔ علی محض ایک نام نہیں بلکہ مدد کا واحد ذریعہ ہے، اور مدد اس پورے عمل کا مقصد ہے۔ بالکل۔ تینوں مل کر ایک ایسی اکائی بناتے ہیں جو عام گفتگو سے کہیں زیادہ وزنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں ٹکڑے اب جڑ گئے ہیں۔ ایک فوری پل یا جو ایک مقدس اور طاقتور سہارے علی کی طرف لے جاتا ہے، ایک واضح مقصد مدد کے لیے۔ جی۔ لیکن یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ متاثر کر رہی ہے وہ اس کی نفسیات ہے۔ بہت سی دعائیہ روایات میں ایک قسم کا
سودا ہوتا ہے، ایک لین دین ہوتا ہے۔ جی ہوتا ہے۔ اے خدا، اگر تو نے یہ کر دیا تو میں وہ کروں گا۔ لمبی چوڑی تمہیدیں ہوتی ہیں، اپنی اچھائیوں کا ذکر ہوتا ہے، یا ایسا کچھ نہیں ہے؟ ہاں، یہ تو ایک اضطرالی چیخ کی طرح ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ یہی تو اس جملے کا اصل جوہر ہے۔ اچھا، یہ دعا کی عقلی یا منطقی شکل نہیں، یہ ایک جذباتی اور فطری اپیل ہے۔ یہ اس بچے کی طرح ہے جو گرنے پر سوچتا نہیں کہ ماں کو کیسے پکاروں، وہ بس چیختا ہے، ماں۔ واہ! اس جملے کی ساخت سے ظاہر ہوتا ہے کہ پکارنے والے اور پکارے جانے والے کے درمیان رشتہ اتنا گہرا اور بھروسے والا ہے کہ کسی تمہید، کسی شرط، کسی رسمی کارروائی کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب یہ درخواست سے زیادہ اعتماد کا اظہار ہے؟ بالکل، یہ درخواست سے زیادہ اعتماد کا اظہار ہے کہ صرف نام لینا ہی کافی ہے۔ یہ ایک غیر مشروط حفاظتی جال، ایک انکنڈیشنل سیفٹی نیٹ کی انسانی ضرورت کا بہترین عکاس ہے۔ واہ، یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے، غیر مشروط حفاظتی جال۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ صرف مدد نہیں مانگ رہا، بلکہ یہ اس یقین کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ مدد ملے گی۔ بالکل۔ اس میں جو اعتماد ہے وہ شاید خود مدد سے زیادہ طاقتور ہے۔ جی ہاں، اور یہیں پر ہم اس کی لسانی ساخت کی ذہانت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ کفایت شعاری کی انتہا ہے۔ 3 الفاظ میں ایک مکمل ڈرامہ بیان ہو گیا ہے، ایک بحران، ایک پکار اور ایک متوقع حل۔ اگر ہم اس کا موازنہ دوسری روایات سے کریں تو مثال کے طور پر لاطینی میں آپ کو ملتا ہے سانکتے مائیکل ڈیفینڈ نوس، یعنی اے مقدس مائیکل ہماری حفاظت کرو۔ ساخت تو ملتی جلتی ہے۔ ساخت ملتی جلتی ہے، لیکن یا ایک الگ آزاد لفظ کے طور پر جو فوری اور ڈرامائی کیفیت پیدا کرتا ہے وہ بے مثال ہے۔ اچھا، یہ مخاطب کو صرف نامزد نہیں کر رہا بلکہ اسے فعال طور پر موجودہ لمحے میں کھینچ رہا ہے۔ یہ ایک لسانی عمل ہے جو وقت اور فاصلے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جملہ صرف ایک عقیدے کا اظہار نہیں بلکہ یہ زبان کی طاقت کا بھی ایک نمونہ ہے۔ جی، کہ کس طرح کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو شاعری کی طرح ہے جہاں ہر لفظ کو اس کے وزن اور معنی کے لیے تولا جاتا ہے۔ اس سے آپ روحانی شاعری کہہ سکتی ہیں۔ روحانی شاعری، جی، اس میں ایک بھی لفظ فالتو نہیں، ہر لفظ اپنا پورا وزن ڈال رہا ہے۔ صحیح۔ اگر آپ یا ہٹا دیں تو براہ راست تعلق ختم ہو جاتا ہے، علی ہٹا دیں تو پکار بے مقصد ہو جاتی ہے، اور مدد ہٹا دیں تو پکار کی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک مکمل خود کفیل اکائی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ابلاغ کی طاقت ہمیشہ طوالت میں نہیں ہوتی بلکہ اکثر گہرا ترین اثر اختصار میں ہوتا ہے۔ اس گفتگو سے ایک اور پہلو میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ ہم نے اب تک پکارنے والے کی نفسیات اور جملے کی ساخت پر بات کی ہے، جی، لیکن یہ جملہ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے جسے پکارا جا رہا ہے؟ یعنی پکارنے والے کے ذہن میں علی کا تصور کیا ہوگا کہ وہ یہ مانتا ہے کہ صرف نام پکارنا ہی کافی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یہ جملہ بالواسطہ طور پر اس ہستی کی صفات کا ایک پورا خاکہ پیش کرتا ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہستی ہر وقت سننے والی ہے، ایور پریزنٹ اینڈ اٹینٹیو۔ آپ کو ملاقات کا وقت نہیں لینا پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، کیونکہ کمزور سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ ظاہر ہے۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، وہ مہربان اور مدد کرنے پر آمادہ ہے، benevolent and willing to help۔ اچھا، اس پکار میں یہ یقین پوشیدہ ہے کہ وہ ہستی نہ صرف مدد کر سکتی ہے بلکہ مدد کرنا چاہتی بھی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جہاں طاقت اور رحم ایک ساتھ موجود ہیں۔ یعنی اس جملے کی سادگی دراصل اس ہستی کی عظمت اور رسائی میں آسانی پر ایک گہرا تبصرہ ہے۔ واہ، یعنی یہ 3 الفاظ صرف ایک درخواست نہیں بلکہ ایک مکمل الہیاتی خاکہ، ایک تھیولوجیکل پروفائل بھی پیش کرتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو حیران کن ہے، ہم نے صرف 3 الفاظ سے شروع کیا تھا اور اب ہم پکارنے والے کی نفسیات، زبان کے اصولوں اور پکارے جانے والے کی صفات تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی تو اس ماخذ کی خوبصورتی ہے۔ یہ اپنے عنوان مقدس نام کی پکار کی بہترین مثال ہے۔ اچھا، یہ صرف عنوان کی تشریح نہیں کرتا بلکہ یہ خود وہ عمل ہے
جس کا عنوان میں ذکر ہے۔ مطلب عنوان ایک نظریہ ہے اور یہ جملہ اس نظریے کا عملی مظاہرہ ہے۔ مقدس نام کی پکار کیسی ہوتی ہے؟ وہ ایسی ہوتی ہے، یا علی مدد۔ بالکل، یہ ایک خود حوالہ جاتی سیلف ریفرنشل ساخت ہے جو اسے مزید طاقتور بنا دیتی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک بظاہر سادہ سے جملے کو کھولا اور اس کی تہوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جی، ہم نے دیکھا کہ پہلا لفظ یا فاصلوں کو سمیٹ کر ایک فوری اور ڈراماٹک تعلق قائم کرتا ہے۔ دوسرا لفظ علی، جسے مقدس نام کہا گیا، اس پکار کو ایک ذاتی، قابل بھروسہ اور طاقتور مرکز فراہم کرتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا لفظ مدد، اس پکار کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے اسے ایک فطری اور جذباتی اپیل میں بدل دیتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جملہ صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ پکارنے والے کے گہرے اعتماد اور غیر مشروط بھروسے کا اعلان ہے۔ بالکل۔ یہ زبان کی کفایت شعری کا ایک شاہکار ہے، جہاں 3 الفاظ مل کر ایک مکمل نفسیاتی اور روحانی ڈرامہ تشکیل دیتے ہیں۔ اور آخر میں یہ اس ہستی کے بارے میں بھی جی، یہ اس ہستی کے بارے میں بھی بہت کچھ بتاتا ہے جسے پکارا جا رہا ہے، کہ وہ ہر وقت سننے والی، طاقتور اور مہربان ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا تجزیہ تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات سب سے بڑے راز سب سے چھوٹی چیزوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ۔ اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں اپنے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ یہ ہمارے ماخذ پر ہی مبنی ہے، لیکن اس کا جواب وہاں موجود نہیں۔ ہم نے اس پکار کے ایک سرے یعنی پکارنے والے پر تفصیل سے بات کی۔ جی کی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جملہ اس ہستی کی فطرت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے کہ صرف ان کا نام لینا ہی مدد کی امید اور توقع کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑا ہوا ہے؟ یہ رشتہ طاقت کا ہے، محبت کا ہے، یا کسی اور چیز کا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔